کیا تمہارے پاس غاشیہ ایسے جو چھا جانے والی، قیامت کا ایک اور نام غاشیہ بھی ہے، اس کی خبر آ گئی ہے کیا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ چہرے جو ہے نا وہ بالکل ذلیل و خوار ہوں، معاملۃ ناصبہ، اور وہ نڈھال اور تھکے ہوئے، دنیا کے کام کرتے کرتے تھکے ٹوٹے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینا ہے، وہ اس حال میں۔ اب سوچیں، امیجن کرتی جائیں ساتھ ساتھ جیسے آپ کو ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ تھکے ٹوٹے چہروں کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تصلا نارن حامیہ، تو ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں، دہکتی آگ میں وہ جا گریں گے، تسقا من عین آنیہ، تو ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ وہ جو دنیا میں اپنی زندگیوں میں مصروف تھکے ٹوٹے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے حساب دینا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ زلزلہ، اب یہ پوری جب میں سورت انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی نا، تو پھر آپ کو آنیسٹلی آپ جیسے انجوائے کریں گے۔ ڈرنا تو اپنی جگہ پہ آف کورس خشیت آتی ہے، لیکن آپ ریلی انجوائے کریں گے 30 پارے کو۔ اور سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہ، یہ جو زمین آج اتنی پیاری لگتی ہے نا، جس میں ہم نے گھر بنائے ہوئے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے زلزلہ نہیں آ جاتا کہ ہلا ماری جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو یہ زمین جو ہے نا یہ سارے اپنے بوجھ، جو جتنے بھی مردے ہیں فوت ہوئے، اپنے سارے بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم انسان ہیں نا، ہم کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن یہ زمین جو ہے یہ اپنے سارے تحدث اخبارہا، کہ اپنی خبریں جو ہے نا وہ بیان کرتے، جتنی کہ زمین پہ جب ہم چل کے ہم نے جو نیکی کے کام کیے تھے الحمدللہ، جب ہم کسی بیمار کی خدمتداری کے لیے گئے تھے، جب ہم اپنی ماں کے پاس گئے تھے، جب ہم نے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے، ہمیں کسی کے درد کا پتہ تھا، ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے تھے، یہ زمین بتا دے گی، تحدث اخبارہا کی ساری خبریں کھول کے بیان کر دے گی۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی، اس کو زبان مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن وجہ کیا ہوگی کہ لوٹیں گے لوگ اشتاتا، جیسے الگ الگ گروہوں میں۔ پہلے ہم نے دیکھا نا کہ الگ الگ گروہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہاں بھاگ رہے ہوں گے، اور کیوں بھاگیں گے؟ لیروا اعمالهم، کہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ آرا کہتے ہیں دیکھنا، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پیپر آ گیا، اچھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خبریں دے گی، اور وہ ان کو جسم مل جائیں گے، یہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں گے، یہ بات ناطق ہو جائیں گے، جیسے انسان بولتا ہے نا اس طرح سے یہ باتیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ دیکھ لے گا انسان کہ وہ اس نے اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہ بھی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن اتنی جلدی قیامت آ جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ توبہ کرنا یہ سب اس دنیا کا کام ہے۔ اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، ادھر منا بھی نہیں سکیں گے، ادھر کچھ منتیں کرے روئیں گے، رو رو کے کہتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی بات نہیں سنائی دے گی۔ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف حکم مانیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے جائیں گے۔ ہاں آج ہے
آج ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں پہ نہیں ہوگا ایسا۔ تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی چھوٹی سی زندگی رہ گئی ہے، یا پاک پروردگار اس میں توفیق عطا کر کے تجھے منانے والے کام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کاری کتنے کھٹکھٹانے جیسے زور سے آواز آتی ہے نا کہ تمہیں کیا معلوم، یہ بھی اس کا نام ہے، جب قیامت آئے گی نا جو آواز آئے گی اس کا ایک نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس، ناس انسان ہے، میں اور آپ ہیں، کہ اس دن انسان کل فراش المبثوث، کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے اڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظوں میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کیسا حال ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے وہ دن کی روئی کی مانند اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس دن بچے گا کون؟ صرف مومن، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دیکھیں حساب ہی نہیں، ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کھولا جائے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے، اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا۔ پھر وہ اما من ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، جس کا نیچے ہو جائے گا وہ اس جنت میں نہیں جائے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہتے نا کہ دبا کے سیل لگا دیا، اچھا یہ ٹائم آ گیا اب یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تہجد میں اٹھو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ اچھا اتنی دفعہ اگر آپ جاتے ہیں خیر سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ایک نماز کا اتنا ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہے، صبح سے شام تک یہ کرو گے تو کتنے اجر ہے۔ پھر بھی اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی، اور اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ بڑھا دے۔ ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ اکائی کیا ہے؟ ایک، رائٹ، ایک گناہ، اور دہائی کیا ہے؟ 10 نیکیاں، اور جس کی 10 نیکیاں لکھنے والا بھی پھر بھی وہ ہار جائے وہ اس ایک سے، تو پھر تو وہ برباد ہو ہی جائے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کے بارے میں نے اتنی پیاری احادیث بھی لکھی تھی، لیکن وہی بات ہوتی ہے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم سمجھ جائیں، کیونکہ آگے بھی تو چلنا ہے نا۔ او ہوا اقرب، یا پھر اس سے بھی آنکھ جھپکنے جتنا ٹائم، یا پھر اس سے بھی زیادہ کم ٹائم میں قیامت آ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے تمہیں من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ آپ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھیں نا انفس کی بات ہوتی ہے کہ تم اللہ کی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں، تو یہی صرف آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، ہم we cannot even imagine کہ وہ بچہ زندہ کیسے ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ کیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اندر، اور ایک ایک چیز وہ سیل سے سیل ملتے 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 پورا ایک پیارا سا ایک بچہ باہر نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم میں، اپنی نشانیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کیا کیا انعامات نہیں کیے بندے، اور لکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون۔ ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہارے دل دیے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ وجہ ہے تمہیں کیوں آنکھیں دی ہیں، اس لیے کہ تم کچھ بھی دیکھ لو۔ تمہارے کیوں کان دیے، اس لیے کچھ بھی سن لو۔ اب یہ دل جو ہے نا، یہاں پہ جو دل ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو دھڑکتا ہے نا دل، جب اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر وہ دل نکال کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا دل نہیں ہے۔ یہاں پہ جو دل کی بات ہے قلب،
جو کہتے ہیں نا افیداو کر، وہ دل ہے جو احساسات ہوتے ہیں نا، جیسے جو ہماری، آپ آسانی سے میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے، ہماری روح کا دل ہے بیسیکلی، اس کی بات ہوتی ہے جس میں احساسات ہو. ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے نا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایسی نعمتیں ہیں. دیکھیں یہی 3 چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا باہر کی دنیا کی، اس کے آلات ہیں. آلے لگائے ہوتے ہیں نا، ہمیں انفارمیشن باہر سے ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں، سنتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انفارمیشن اگر غلط لیں گے نا تو پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتے ہیں، ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو روح کو پاک کرنے کے لیے ان آلات کو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو آلے ہیں ان کو آپ نے کیسے برائیوں سے دور. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، ورنہ تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہو جو بے وفا ہو جو گے. اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا لا الہ الا اللہ، ہم نے کیا پڑھا تھا، اور وعدہ کر کے ہی ہم مسلمان ہوئے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم بے وفا بن جاتے ہیں. اور اللہ کا کیا حکم ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کر. اب دیکھیں یہی چیزیں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پڑھا ہے نا. انہی چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتے ہیں. جب ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ان سے ہم غلط کام لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں پر مہر لگا دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ایک عضو، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ کہنے کو ہم آزاد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، یہی تو فرق ہے نا ہمیں اور دوسرے جانوروں میں. لیکن ہم آزاد کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ توفیق دی ہے. دیکھیں تقدیر لکھی، سب کچھ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ایک دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، جو حالات ابھی میں جن سے گزر رہی ہوں اگر یہ میری تقدیر میں اس طرح سے لکھیں، یا اللہ تو بدل دے اس کو، تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے کر لے. کیونکہ بڑی بڑی مشکلوں میں لوگ بڑے بڑے غموں میں، دیکھیں کوئی لوگ بتا دیتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں بتاتے. کوئی لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا سمجھتے ہیں کہ دکھ ہلکا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو جب تک میرا رب راضی نہ ہو جائے. دیکھیں سکون، خوشیاں، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہم خرید نہیں سکتے. نہ تو وہ مجھے جاننے والے جس کو میں نے غم سنایا تھا وہ مجھے کچھ سکون دے سکتی ہے. سکون اللہ کی نعمت، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سکون عطا کرتے ہیں. اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک آیا میں آئے گا کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آیت نمبر 79 میں، الم یرو الی الطیر مسخرات، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرح مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں. مسخر اس کو آپ اگر آسان ورڈوں میں سمجھیں گے نا، وہ ورڈوں میں ورڈز میں سمجھیں گے کہ جیسے پروگرام کیے گئے ہیں، کہ اگر تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہیں، فی جو سمائی، کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں جیسے اڑے ہوتے ہیں نا، ما یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اے بندو ان کو کون تھامے ہوئے ہیں. وہ خود جو اڑتے ہیں اپنے پر کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں کبھی نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھ. سبحان اللہ. دیکھیں ایمان والے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا یتدبرون، کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، کیا اس میں کفر لگ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہارے دل جو ہے وہ، ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا، لمبی حدیث ہے کہ ایک ڈاٹ لگتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ ڈاٹ ہٹا دیا جاتا ہے.
پھر ہم گناہ کرتے ہیں, پھر اگر دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے, پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں کیا, کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر. تو اللہ نہ کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہے ایوری ڈے. اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا, پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں, اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں. سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا, میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم کیا ہے, اچھا ہے ٹائم, میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں تو جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے رضی اللہ عنہما, تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ چلا گیا. پھر ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو. اب وہ کہہ رہے تھے, ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو. اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک نے کہا کہ تو ہر ایک بندہ آ رہا ہے, ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہے اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نور کی یہ آیا نہیں پڑھی, اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے, تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا کریں گے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج, یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں, بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. بس اس جسٹ ریمائنڈر, اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. اب آیا نمبر 80. اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھر سکون کا ذریعہ, رہنے کا ذریعہ, سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ. دوسرا سکون کہاں پہ, ڈو یو ریممبر, آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا, آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے. اللہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا, بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ آدمی کو کہتی ہوں دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا, تو اپنی اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو. اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تم پکڑی جاؤ گے, کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی نا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی, علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی. تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسے ڈپریشن ہو جائے گا, طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ, رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا, اور بنایا تمہارے لیے لکم تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا. اب یہ کیا تھا, یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں, یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کرے جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ, ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا, کیونکہ یہ سیراب میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے,
تو ان کے خانہ بدوش بھی ہوتے تھے نا، تو اب جو جانوروں کی اس زمانے میں چمڑے کے بناتے تھے تو وہ اپنے اونٹوں کے اوپر رکھ بھی لیتے تھے، وہ اتنے بھاری بھی نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا تھا وہاں پہ کھول کے ایک وہ ٹینٹ سا لگا لیتے تھے تو ان کا گھر سا بن جاتا تھا۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور ان کی مویشیوں کے کھالوں سے تمہارے لیے گھروں کو، تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، اور اپنے سفر، جب تم سفر کرتے ہو تو تم ہلکے ہوتے ہیں تو تم ان کو اپنے اونٹوں پہ لے کے چلے جاتے ہو، وہ یوم اقامتکم، اور اس اقامت کا دن مطلب جہاں پہ تم چاہتے ہو ان کو وہ تم لگا کے اقامت مطلب وہاں پہ ٹھہر جاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اسواف کہتے ہیں کہ بھیڑوں اور دمبوں کے جو اون سے بنتی ہے نا چیزیں، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے بس شال لی اوپر تو چلو جی شال لے لی ہے بس بن کے آ گئی ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جب تم کوئی گرم کپڑا لیتے ہو، سویٹر پہنتے ہو، تم لیدر کی جیکٹ پہنتے ہو، تو سوچو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں اور ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے خیر بھی رکھتی ہے۔ وَأَوْبَارِهَا، اور یہ کہتے ہیں اونٹ کی پشم کو، تو اونٹ کی جو پشم ہے وہ اوباریہ، وَأَشْعَارِهَا، یہ بکریوں کے جو بال ہوتے تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثاثہ کے سامان بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اس کو استعمال کر سکو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج کہ چلو جاؤ میرے بندو اب جو کرنا ہے وہ کرو۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں انسان نے خود ہی نکال لی اور خود ہی سے ہم لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ تخلیق کر لیا، یہ پیدا کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور یاد رکھیے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے یہ علم آدم کے اندر رکھ دیا ہے، وہی علم جو نا جیسے پیاس نہیں ہوتا اس کو کھولتے جاؤ اور آگے نکل جاؤ، تو آگے سے آگے یہ علم جب بھی نکلتا ہے ہم خود ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ایجاد ہوتی ہے تو دوسری چیز جب ہوتی ہے، جیسے فون کا ہی آپ سوچ لیں، ایک آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا بھی ابھی یوز کر رہے ہو تو اس کا ایک اور ورژن آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے، اور یہ سب علامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جب بھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو ہم یہ سوچیں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک وقت تک، جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا ہر چیز، آپ دیکھیں کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، اور جب سے ہم نے خیر قرآن شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اگزامپلز دی کہ پوری کائنات ہے بندے میں نے تیرے لیے پیدا۔ ہم اگر یہ لسٹ بناتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا میرے لیے، تو ہم وہ لسٹ ساتھ بھی بنا کے دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا، میں نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑ، میری کیا چیز ایسی تھی کہ میری ایسی خواہش تھی پہ میرا دل اٹکا ہوا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہمیشہ یہ بات کہتی کہ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو پھر ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اگر پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت عطا ہو جس بندے کو، اب دیکھیں محبتیں جو ہوتی ہے نا، یہ کئی دفعہ میں یہ لیکچر جب آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، جو کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے، اتنا ہی عطا کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خاص طور پہ عطا کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں اس قرآن سے پتہ چلتا، دل کا سکون، دل کی عزتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چل کے تو ایک دفعہ دیکھو۔ مجھے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے ایسے تھی، فرق تھی، اب ایسے ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے۔ میں ابھی لاسٹ آئی تھنک سیٹرڈے کو میری ایک فرینڈ کے بیٹے کی شادی تھی تو میں ادھر تھی، تو پھر میں نے تھوڑا سا درس بھی دیا تھا،
تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی, مائک نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی, میں اسی لیے اس آیا کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا, تو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا, تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیے پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا, یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو آپ سوچیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے, یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا, میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے ہی جن کا گھرانہ ایسا تھا, وہ شروع سے ان کو پتا تھا, وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے, ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا, ہم کالج میں جا رہے تھے, پھر شادیاں ہو گئی, پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے, اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. جب بھی جیسے اب بھی آپ میں نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا, نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا, ہائے میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے, میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی, ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی, مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں, ہم نے قوف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتا چلتا, ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے, ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے, مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں, پھر آپ اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جائے. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں, تو میں کیونکہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے, بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا, اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے, اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی, اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں, اللہ کا انعام ہے, میں اس کو انجوائے کرتی ہوں, ان کے ساتھ کھاتی ہوں پیتی ہوں, پارٹیز میں بھی جاتی ہوں, ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں, لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا, کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا, یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی آ اسٹوڈنٹ, میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں, لیکن یہاں پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا, کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا, پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں, آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا کے, اچھا یہ کیا ہے. اور پھر اچھا ہوتا کیا, ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے, اس کی یہ میننگ ہے, اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. بس ایسی زندگی گزرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا, اللہم ارزقنی التفکر والی, جو پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کریں اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا.